الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وبارك وسلم اما بعد۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کے سامنے باب صفت الصلاۃ، نماز کی صفت کا بیان، نماز ادا کرنے کا مسنون طریقہ اختصار کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ کل کی جو ہماری نشست تھی اس میں بیان کیا گیا تھا کہ تشہد میں یا دو سجدوں کے درمیان ہم نے کس طرح بیٹھنا۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ یہ ہے کہ دو سجدوں کے درمیان یا تشہد میں ہم نے اپنے ہاتھوں کو کس طرح رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں طریقہ سکھایا ہے نماز میں دو سجدوں کے درمیان یا تشہد میں اپنے ہاتھوں کو رکھنے کا، وہ یہ ہے کہ دو سجدوں کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ، جو آپ کا دائیں ہاتھ مبارک وہ اپنے دائیں گھٹنے پر اور بایاں ہاتھ مبارک اپنے بائیں گھٹنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ اور تشہد میں ہاتھ رکھنے کے متعلق تین طریقے آتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ تینوں طریقے احادیث میں بیان کیے گئے ہیں۔ مسلم کی حدیث نمبر 8، 1308، 9، 10، 11، ان چار احادیث میں تینوں طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح تشہد میں، دونوں تشہد پہلی اور دوسری تشہد میں اپنے ہاتھ مبارک رکھا کرتے تھے۔ سب سے پہلے طریقہ جو یہ ہے تشہد میں ہاتھ رکھنے کا، 53 کی گرہ۔ 53 کی گرہ کس طرح ہم نے بنانی ہے؟ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ عربی میں جو 5 لکھا ہوتا ہے وہ اس طرح سے 5 لکھا ہوتا ہے، تو یہ 5 یہ بن گیا، اور جو باقی 3 انگلیاں بچیں اس کو ہم نے بند کر لینا، یہ بن جاتی ہے 53 کی گرہ۔ یہ 5 اور یہ 3 جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 5 اور یہ 3، یہ 53 کی گرہ۔ اس کو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے پہلی یا دوسری، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کر کے تشہد میں آپ بیٹھا کرتے تھے۔ اور جو دوسرا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جس طرح میں نے کہا کہ انہی احادیث میں تینوں طریقے بتائے گئے ہیں، دوسرا طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو شہادت کی انگلی ہے اس کو سیدھا رکھتے، اور جو یہ 3 باقی انگلیاں ہیں ان کو اس طرح بند کرتے، اور جو اپنا انگوٹھا مبارک ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی انگلی کا جو جوڑ ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، جس طرح میں کر کے دکھا رہا ہوں اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو رکھا کرتے تھے۔ اور جو اس کے بعد آتا ہے کہ تیسرا طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے اپنا ہاتھ مبارک تشہد میں، وہ یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جو بایاں ہاتھ مبارک وہ بائیں ران پہ یا بائیں گھٹنے پہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، اور جو اپنا دایاں ہاتھ مبارک ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں گھٹنے پر یا اپنی دائیں ران پر اس طرح کر کے رکھا کرتے تھے، اور جو آپ کا انگوٹھا ہے آپ کی انگلیوں کے آگے ہوتا، اور جو آپ کی انگلی ہے وہ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حرکت دیتے۔ ابن خزامہ کی جو حدیث ہے حرکت کے متعلق، اس میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غالباً حدیث نمبر 700 یا 814 نمبر حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ تشہد میں بیٹھتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اپنا ہاتھ رکھ کر، دایاں ہاتھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا دائیں ٹانگ پر، دائیں ران پر یا دائیں گھٹنے پر اس طرح رکھ کے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حرکت دیا کرتے تھے۔ اور مسند احمد کی حدیث ہے جلد نمبر 2 حدیث نمبر 119 میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو یہ اشارہ ہے تشہد میں، تو
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان کو اس طرح یہ انگلی جو تشہد کی ہے یہ لگتی ہے جا کے جس طرح کسی کو نیزہ لگتا ہے یا لوہے کا سڑیا جو ہوتا ہے وہ لگتا ہے، اتنی زور سے شیطان کو صرف یہ ہماری ایک تشہد کی انگلی حرکت کرنے کی وجہ سے یا اس طرح اشارہ کرنے کی وجہ سے اس کو جا کے لگتی ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس کے مطابق جائے۔ تو اب آگے آ جاتا ہے کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس طرح لوگ کرتے ہیں کہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں تشہد میں، یا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب لا الہ الا اللہ آتا ہے یا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آتا ہے نماز میں تشہد جب ہم پڑھے ہوتے ہیں تحیات کے اینڈ پہ، تو تب اپنی اس انگلی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھاتے تھے، یا کئی مرتبہ لوگ اپنے ہاتھ کو اس طرح رکھ کر تو صرف اور صرف اس انگلی کو اٹھاتے ہیں کہ جب شہادت کے متعلق آتا ہے تو اس انگلی کو شہادت پہ اٹھاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا۔ محدثین بیان کرتے ہیں کہ اس طرح کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی حدیث ثابت نہیں ہے، یہاں تک کہ من گھڑت حدیث جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک تو حدیث ہوتی ہے کہ حدیث بھی ہوتی ہے لیکن ضعیف بھی ہوتی ہے، اس طرح کی بھی کوئی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ یہ ہم نے اپنی طرف سے حدیثیں گھر کے یا اپنے عقل سے کہ ہم نے اس طرح کہا کہ جب شہادت آتی ہے تو اس کو شہادت کی انگلی کہتے ہیں تو اس طرح کرنا چاہیے، اس طرح کی کوئی بھی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تو کوشش کریں کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے اس کے مطابق چلیں، تو انشاءاللہ تعالی ہماری نماز بھی درست رہے گی۔ جس طرح میں پہلے بھی ہر نشست میں تقریباً یہ بات کہتا ہوں کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہم چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا جو نماز ہے یا جو طریقہ کار ہے کوئی بھی نیک اعمال ہے، اگر ہم اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلتے ہیں یا اس پر عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی وہ ہمارا نیک عمل بھی قبول ہوگا اور ہماری نماز بھی قبول ہوگی۔ اور اگر ہم اس کے مطابق نہیں چلتے یا ان باتوں پر عمل کرتے ہیں جو نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں، نہ حکم دیا ہے اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، تو پھر ہم یہ کہنا چھوڑ دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا اس اللہ تعالیٰ اس میرے نیک کام کو یا جو بھی میں کر رہا ہوں اس کو قبول کریں۔ تو اسی لیے کوشش کریں کہ سب سے مین عبادت ہے ہماری نماز کی، اس میں وہ عمل کیا جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے۔ اس طرح میں نے کہا کہ نہ تو اس طرح ثابت ہے اور نہ اس طرح کر کے چھوڑ دینا یہ بھی ثابت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد شروع ہوتی آپ تشہد کے لیے بیٹھ جاتے، جس طرح میں نے طریقہ بتایا تھا بیٹھنے کا، آپ بیٹھ جاتے تو اسی وقت سے آپ جو تینوں طریقے ہیں اس کے عمل شروع کر دیتے۔ اگر آپ 53 کی گرہ بناتے تو پہلے عمل سے ہی یعنی کہ جب آپ تشہد میں بیٹھتے تو وہیں سے ہی اس کو ایسے بنا لیتے، اور اگر دوسرے حدیث پر جائیں کہ آپ جہاں پہ آپ نے اپنا اس انگلی کو اس طرح اشارہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور باقی انگلیوں کو بند کیا اور اس انگوٹھے کو پہلی جو انگلی ہے اس کے جوڑ کے پر رکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تشہد میں بیٹھے تب سے ہی آپ نے یہ عمل شروع کر دیا۔ اور اگر تیسری حدیث کے مطابق جاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرکت دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شروع کی یعنی کہ تشہد کے لیے بیٹھے تو آپ نے تب سے یہ حرکت دینا شروع کر دی۔ یہ حدیث میں ہے ابن خزامہ کی، جو میں نے بتایا کہ حدیث نمبر 700 یا 814 میں، میرے خیال سے 714 میں جو آتی ہے کہ ابن خزامہ کی، اس میں محدثین بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو حرکت دیتے جب آپ تشہد میں بیٹھتے تب سے شروع کر دیتے اور جب تک تشہد مکمل نہ ہوتی آپ اس کو حرکت دیتے رہتے۔ تو اسی لیے کوشش کریں کہ ہم بھی اسی کے مطابق عمل کریں تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں مکمل نماز کا بھی ثواب دیں گے اور سنت کے مطابق نماز کا بھی اجر عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔